السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 اور سورت کا نمبر ہے 5۔ آیت جو ہے وہ 89 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے قسم اور لغو قسم کی قسم جو بتو کا قسم کھا لیتے ہیں، جیسے ہمارا تقیہ کلام ہوتا ہے، ایسی قسم جو ہم نیت سے نہیں قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی قسم کے بارے میں کہا ہے، بعض اوقات لوگ اپنی کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اور بعض لوگوں کی لینگویج جو ہے ٹریڈیشنل جو ایک لینگویج چل رہی ہوتی ہے کسی علاقے کی، اس میں ہر بات پہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تو اس قسم کی قسم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، ایسی قسم بہتر ہے کہ نہ کھائی جائے۔ پھر ایسی قسم جو کہ عجیب قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنی مرغی کو غلاظت میں چونچ مارتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ آئندہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا، اور قسم اٹھا لی۔ تو پھر بعد میں اس نے اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کیا اور مرغی کھانا شروع کر دی۔ تو ایسی صورت میں جب انسان عجیب قسم کی قسم کھا لیتا ہے، لیکن وہ قسم اللہ کی کھاتا ہے اور نیت سے کھاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کفارہ بھی دے سکتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا 88 آیت میں، اس میں ہم نے پڑھا تھا وہ جو تقیہ کلام والی قسمیں ہوتی ہیں عرب زمانے میں، جیسے عربوں میں مشہور تھا ہر بات پہ واللہ کہنا، تو اس قسموں پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر نیت سے قسم کھا لی ہے کسی چیز کی اور آپ وہ قسم پوری نہیں کر پائے تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا وہ قسم توڑ دی جائے گی اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا، جو ہم 88 آیت میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اب 89 آیت جو ہے آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تو جو تمہاری لغو قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، عام جو تقیہ کلام والی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو نیت سے نہیں کھائی گئی ہوتی ہیں قسمیں، ان پر اللہ نہیں پکڑ کرے گا۔ وَلَکِن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا بما عقدتم الایمان، جو قسمیں تم نے دل سے کھائی ہوں گی، اپنے ایمان سے کھائی ہوں گی، ان قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے اگر ان کو پوری نہیں کی، اور اگر وہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں یا پوری نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو گے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، پھر اس کا کفارہ ہے۔ کتنا کفارہ ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط درمیانے سا کھانا کھلانا ہے، جیسے تم خود کھاتے ہو ویسے نارمل جو عام درمیانے درجے کا کھانا ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا دوسرا آپشن یہ ہے 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرنا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 10 مساکین کو کھانا کھلانا، نمبر 2 10 مسکینوں کو ہی لباس دینا، اور نمبر 3 کسی ایک غلام کو
آزاد کرنا۔ اب ان ساروں کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک آپشن پوری کی جا سکتی ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور 10 مسکینوں کو جہاں تک کھانا کھلانے کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو بلا کر گھر پہ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے، بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے ڈفرینٹ 10 لوگوں کو یا 10 گھرانوں کو، تو یہ ایک ایزی بات ہو جائے گی۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ہاں جو اوپر والے تینوں کام نہ کر سکے، یعنی وہ کسی کو لباس بھی نہ دے سکے، اس کے پاس اتنی حیثیت نہ ہو، کسی کو کھانا بھی نہ کھلا سکے، اور اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ غلام آزاد کرے، اب ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ وہ روزے رکھے گا یا رکھے گی۔ کتنے؟ ثلاثۃ ایام، 3 دن کے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا لو۔ واحفظوا ایمانکم، بیسٹ بات تو یہ ہے جب قسمیں کھا لو تو اس کو پوری کرو، اس کو توڑو مت، لیکن اگر توڑنی پڑ رہی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کیا؟ آیاتی ہی، اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہاری اس غلطی پر بھی تم سے مواخذہ نہیں کیا، تم سے پکڑ نہیں کی، بلکہ جیسے قرآن حدیث میں ایسی بہت سی دوسرے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کفارہ رکھا ہے۔ مثلا ہم نے سورہ النساء میں قتل خطا، جو غلطی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے اس کا کفارہ تھا، پھر زہار کا، پھر احرام کی حالت میں شکار کرنے کا، پھر اگر کسی سے فرضی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا، پھر اب یہاں قسم کا، تو ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرا آپشن رکھ دیا ہے تاکہ اللہ مومن کو پاک صاف کر دے۔ اللہ مومن کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، اور جب مومن کلیئر ہو جائے، اللہ کے ان ساری بندشوں سے آزاد ہو جائے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس اللہ نے اس کو آزادی دی۔ اسلام میں غلامی کا رواج نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس کو ختم کر دیا ہے۔ جہاں تک غلام کو آزاد کروانے کے اوپر ہم نے بات پڑھی تھی وہ اب نہیں رہا، لیکن باقی ساری آپشنز ہمارے پاس ہیں، ان میں سے کوئی ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا جا سکتا ہے جس اللہ نے ہمارے اوپر آسانیاں نازل کی ہیں۔ آیہ نمبر 90 ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، کون لوگو؟ آمنو، جو ایمان لے کر آ گئے ہو۔ اور یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بات دھیان سے سننی ہوگی۔ انما الخمر والمیسر، بے شک یہ جو شراب ہے، والمیسر، اور یہ جو جوا ہے، والانصاب، اور یہ جو آستانے دربار، یا پھر یہ جو پہلے زمانوں میں بتوں کے جو آستانے ہوتے تھے یا جہاں پہ بت ہوتے تھے سارے، اس جگہ پر جانا، والازلام، اور تیر بازی کرنا، پانسے اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور پانسے بازی کرنا، رجسن، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اور گناہ کے ساتھ ساتھ من عمل الشیاطین، شیطان کے، من عمل الشیطانی، شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے، جو بتوں کے آستانے ہوتے تھے، بتوں کے آستانے، اور یہ جو پانسے بازی ہیں، ان سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا تم اس سے بچتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو، اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے اس بات سے کہ تم منع ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے ہمارے لیے، اور بہت آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ وہ کیا ہیں؟ کہ اللہ نے جب بھی کسی
چیز کا سے منع فرمایا ہے یا حکم دیا ہے تو فوراً نہیں دیا، سلولی بالتدریج، گریجولی، ون بائی ون، ایک سلو سٹیپ اٹھائے، تاکہ وہ جو ایک عرب معاشرے میں انہیرٹ ہو چکی ہوئی تھی چیز، اب یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانوں پر جانا، اگر ہم پس منظر میں جائیں عرب کے تو یہ ان کے اندر بالکل ان کے خون کے اندر تھا، یہ ان کے لیے ایک ہیبیچول چیز تھی، اس کو نکالنا، یکدم فتویٰ دے دینا باز آ جاؤ، یہ عقل کے بھی خلاف تھا، ان کی نیچر کے خلاف تھا، اور وہ کبھی اس بات کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلولی حکم دیا، جیسے کہ سورہ البقرہ میں پہلا حکم تھا کہ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے جوئے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ سب اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں، اور نقصان فائدے سے زیادہ ہے، تو جو شخص اپنے فائدے کو دیکھے گا تو یقیناً وہ اس سے دور ہٹنا شروع کر دے گا۔ اور دوسرا جو ہے یہاں حکم ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے باز آؤ جو کوئی شیطان کے کام ہے۔ اور تیسری بار میں ہم سورہ النساء میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس مت جانا، ٹھیک ہے، جب تم نماز جس نے نماز پڑھنی ہے وہ مت جائے، وہ نماز ظاہر ہے نماز پڑھنی ہوگی، تو اس لیے وہ شراب اور اس چیزوں کے بارے میں رک جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بالکل دو ٹوک بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی حکم نازل فرما دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نازل کی یسألونک عن الخمر والمیسر۔ حضرت عمر کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پھر حضرت عمر نے مزید دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں مزید کچھ اچھی واضح آیات نازل کریں تاکہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ چل جائے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر سورہ النساء کی آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے لگو تو شراب کے قریب نہ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ دعا، یہ آیات پڑھ کر سنائی، اب ان کو کلیئر ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کے دماغ میں ڈاؤٹ تھا، یعنی اٹ مینس جب نماز پڑھنی ہے تب شراب نہیں پینی، تو کیا یہ حتمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے؟ ابھی دماغ میں ڈاؤٹ چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پھر دعا کی، یا اللہ ہمیں کوئی کلیئر کٹ حکم دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی یہ آیت نازل کی، انما یرید الشیطان، آگے جو پوری کی پوری آیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد ہم باز آ گئے، اس کے بعد ہم باز آ گئے، اس کے بعد ہم باز آ گئے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ٹوٹلی حرام چیز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی اور اسی حالت میں وہ شہید ہوئے، اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ مطلب جو لوگ پہلے اس چیز کو ٹیک کرتے رہے ہیں، کیا اب اسلام آنے کے بعد میں جب اس چیز کو اللہ نے منع کر دیا، اب اس آیت میں ٹوٹلی منع کر دیا ہے، تو جو پہلے مسلمان اور اچھے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ان کے ساتھ کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کا یہ رول ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں منع نہیں کر دیتے، کوئی آرڈر نہیں دے دیتے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتے اور کوئی حد بھی نہیں لگتی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے سنا، اور حضرت عمر کیا فرما رہے تھے؟ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، شراب حرام ہوئی ہے، شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے، جس مشروب سے دماغ میں فطور آئے، عقل میں خرابی آئے، وہ شراب ہی ہے،
چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو جائے آج کے دور میں، آگے وہ کسی بھی چیز سے بننا شروع ہو جائے، لیکن جو ہماری عقل میں فطور پیدا کرتی ہے، ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، اٹ مینس وہ خمر ہے، وہ ہماری دماغ کو ڈس بیلنس کرنے والی چیزیں ہیں، تو وہ حرمت کے اندر ہی آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بات واضح کرتی ہیں، زمانہ کتنا بھی چینج ہو جائے، ماڈرن ہو جائے، لیکن جو چیز ہماری طبیعت کو، ہمارے دماغ کو راہ راست سے ہٹا دے، اس میں خمر ہی ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حکم نازل کیا۔ حضرت عمر کی بہت زیادہ بلیسنگز ہیں اسلام کے اوپر، اسلام کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ اذان لے لو، قرآن کی صفا اور مروہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ مصلی، یہاں پر 2 رکعت نماز ہر طواف کے بعد پڑھنا لازم نہیں تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلیسنگ ہے، ان کی وش تھی۔ اس کے علاوہ مومنین عورتوں کو اور صحابیات کو، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم نہیں تھا شروع میں، تو یہ وش بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں پر بھی بہت بڑے انعامات کیے ہیں، اور یہ سب حضرت عمر کی بلیسنگ سے ہوئی، ان کی دعاؤں سے ہوئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے حرمت، جو شراب کی حرمت ہوئی ہے، اس وقت کیا پس منظر تھا، عرب کا کیا حال تھا، اس سوسائٹی میں کیا سسٹم چل رہا تھا۔ تو پہلے تو اس چیز کو کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی، شرفاء بھی اس کو ایز اے ڈرنک لیتے تھے اور عام لوگ بھی، لیکن کچھ گھرانوں میں اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بھی جو اچھے سویلائزڈ لوگ تھے، جو شرفاء تھے یا مہذب گھرانے تھے، ان گھروں میں بھی شراب کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مطلب اتنا عام یوز نہیں کیا جاتا تھا ان گھروں میں بھی، لیکن موسٹلی ایز اے ڈرنک کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، اور ان کو قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اسپیشلی مٹکے اور بڑے بڑے گھڑے ٹائپ چیزیں بنائی ہوتی تھیں، جس میں باقاعدہ ایز اے ڈرنک ڈیلی وہ بنایا جاتا تھا اور پھر سرو کیا جاتا تھا۔ اور جیسے ہمارے ہاں مٹی کا کوئی گھڑا بھر کے رات کو رکھتا ہے، صبح ٹھنڈا ہوگا تو ہم پانی پئیں گے، سملرلی ان کے ہاں یہ ایک رواج تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، بخاری میں بھی ہے، لیکن الگ الگ چیپٹرز کے نام ہیں ان کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر والوں کو کا ساقی بنا ہوا تھا، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جیسے کوئی ہمارا ویٹر ہوتا ہے جو ڈرنک سرو کرتا ہے، تو میں وہ تھا۔ ان کے گھر میں کوئی ڈنر چل رہا تھا، کوئی دعوت تھی لوگوں کی، اور میں ان کے گھر میں وہ لڑکا تھا جو سارے لوگوں کو ڈرنک سرو کرتا تھا۔ اور ان دنوں میں شراب جو ہے وہ کھجوروں سے بنتی تھی، اور جو ویسٹیج گندی کھجوریں ہوتی تھی ان دنوں کی بنا کرتی تھی ہمارے وہ کہتے گھروں میں۔ اور حضرت انس فرماتے میں اور ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ اور سہیل بن بیضاء اور ان کے بہت سے ابو طلحہ کے چچا اور دوسرے صحابہ کرام کو کھڑے ہوئے تھے اس محفل میں، اور میں ان سب کو شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو ابو طلحہ نے مجھے کہا جا کے بچے دیکھو باہر سن کر آؤ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو میں باہر گیا، میں نے دیکھا ایک اعلان کرنے والا اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ، گلی ٹو گلی گھوم کر اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا، سن لو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو کہتے میں نے آ کر حضرت ابو طلحہ کو یہ بات بتائی کہ میں نے ابھی باہر سنی۔ ایمان کی حالت دیکھو ذرا ان مسلمانوں، ایک بچے کے کہنے پر ابو طلحہ نے کیا کیا، باہر جا کر مٹکا توڑ دیا اور کہا ابو طلحہ نے مجھے، جا بچے ان مٹکوں کو لے جاؤ اور باہر جا کے توڑ دو اور شراب کو بہا دو۔ میں باہر نکلا اور میں نے ایک
بٹا پکڑ کر، سل کا بٹا ہوتا ہے پتھر کا، تو اس کو میں نے پکڑا اور جو مٹکا تھا اس کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اس دن مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے، اور اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ کوئی تصدیق کی، یعنی وہ جو منادی اعلان کر رہا تھا گلی ٹو گلی، کسی نے تصدیق نہیں کی کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں، ہم اپنی اتنی قیمتی چیز ویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی نے نہیں کی۔ اور ابو طلحہ اور حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد کبھی کسی نے شراب بھی نہیں پی صحابہ میں سے، یعنی جب حکم آ گیا نہیں تو نہیں کیا، جب حکم آ گیا کرنا ہے تو کر لیا۔ اب اس کے بعد شراب کی خریداری، شراب کی خرید و فروخت، اس کو پینا حرام قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور میوزک کو کوئی اور نام دے دیں گے اور پھر اس کو جائز قرار دیں گے، اور یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے۔ آج یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں اور ان کے نام ہم نے چینج کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کوئی ڈفرنس فیل نہیں کیا جا رہا کہ وہ شراب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعتاً ان چیزوں میں آتی ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کا ایک سمپل سا ایک میتھڈ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو نشہ پیدا کرے، ہمارے دماغ میں خرابی پیدا کرے، ہمارے سینسز میں چینجنگ لائے، وہ چیز حرام ہی ہے۔ اس لیے کاروبار کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، یہ سب چیزیں حرمت میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اب یہ پوچھتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کیا شراب بطور دوائی استعمال کی جا سکتی ہے، تو آپ سب نے فرمایا تھا شراب تو خود بھی بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب اس بات سے بھی بچنا چاہیے، شفا اور علاج وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو نشہ آور چیزیں نہیں بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شراب کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ جوا جو ہے، جوئے کی بھی بہت زیادہ اقسام ہیں، آج کے دور میں تو خیر اس کے بہت زیادہ نام ہیں، اور ایک سادہ انسان تو ان ناموں کو سمجھ نہیں پا رہا کہ ویدر یہ اصل میں ہے کیا چیز، اور اس قدر اس کے اندر پھنس جاتا ہے، جو بالکل اس بیماری کے اندر بالکل پھنس چکا ہوتا ہے، تو تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اب پھنس چکا ہوں۔ تو جوئے کا مقصد کیا ہے کہ مال کا مفت یا آسانی سے ہاتھ لگ جانا بغیر کسی محنت کے، اس کو جوا، اس کو قمار بازی بھی کہتے ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، شرعاً اور قانوناً یہ حرام ہے۔ اور اس کے سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جواری کی نہ تو معاشرے میں کوئی عزت ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاتھ میں کوئی عزت ہے۔ اس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو غلط انداز سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے، جب کم آتا ہے تو اس کے اندر غصہ آتا ہے، اس کے اندر نفرت آتی ہے دوسرے کے اگینسٹ جو جیت چکا ہوتا ہے۔ اس سچویشن میں وہ کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے، چوری اور ڈاکہ کرتا ہے، اور بہت سے غلط اقدام اٹھاتا ہے۔ نہ تو کوئی سوسائٹی اس جوئے کی لعنت سے بچ سکتی ہے، یعنی اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں، نہ کوئی سوسائٹی بچ سکتی ہے، نہ خود کوئی فرد، نہ اس کی فیملی، سراسر اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہے۔ آج کل اس کی خیر بہت سی شکلیں ہیں، یہ بھی کوئی خاص شکلیں نہیں، یہ بھی پرانی ہو چکی ہیں، اب تو نئے انٹرنیٹ کا دور ہے، نئے نام اور نئی چیزیں ہیں، لاٹری ہے، بیمہ پالیسی ہے، ریفل ٹکٹ ہے، انعامی بانڈز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ خیر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں
صرف ایک سمپل جو ایک کلیہ ہے، ایک رول ہے، وہ سمجھنا چاہیے. جو مال مفت میں یا آسانی سے تھوڑی بہت ایفرٹ سے مل رہا ہو، جو ہمارا بزنس بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے، اور وہ حرام قانوناً اور شرعاً دونوں پوائنٹ سے حرام ہے. والمیسر، اور آستانے. یہ آستانے کیا چیز ہیں؟ بت اور آستانے. آج میں اس کا کوئی بھی نام لے لیا جائے، لیکن زمانہ جاہلیت میں جہاں عرب معاشرے نے اپنے سارے بت رکھے ہوتے تھے یا تھوڑے بہت رکھے ہوئے تھے، آج اگر ہم ہندو کلچر پہ نظر ڈالیں تو ان کے جو انہوں نے ایک گھر پہ چھوڑا مندر ٹائپ بنایا ہوتا ہے یا باہر جو بنایا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. عرب معاشرے میں بھی ایسے تھا. وہاں وہ اپنی نظریں، اپنی نیازیں، اپنے کھانے چڑھاوے کے طور پر چڑھاتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بت پرستی، بت فروشی سارے حرام ہیں. اس کے علاوہ مجسمے ہیں، جاندار چیزوں کی جو شکلیں ہیں، یا ابھی کسی بت کا، پیر کا، فقیر کا، کسی روح کا، کسی بھی چیز کا کیا کہتے ہیں آستانہ ہے یا مزار ہے، جہاں پر لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور آبجیکٹ، کوئی اور پرسنالٹی، کوئی اور فزیکل ایگزسٹنس یا فزیکل چیز نہیں بھی ہے، کوئی نہ نظر آنے والی چیز بھی ہے، صرف ایزیوم لوگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ بہت سے، جس کو وہ دھیان بولتے ہیں، ایک خاص سٹائل میں بیٹھتے ہیں ہندوؤں ایک کلچر میں، اور وہ کہتے ہیں ہم دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں. وہ صرف ایزیوم کرتے ہیں. وہ ایزپشنس اللہ نہیں ہوتا. کچھ ان کے بت ہوتے ہیں، کچھ ان کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہے، وہ کوئی روح ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بت ہے، یا کوئی امیجنیشن والی چیز ہے، یہ سب اسی کے اندر شامل ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. نہ دین میں اور نہ دنیاوی لحاظ سے، کسی لحاظ سے اس میں کوئی شرف کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے رب العالمین، وہی تو رب ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیدا اس نے کیا، رب وہ ہے، پال وہ رہا ہے، اور عبادت کسی اور کی جانی، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. والانساب، اور پانسے بازی. یہ پانسے بازی کیا ہوتا ہے؟ عرب معاشرے میں ایک رواج تھا ان کے ہاں کہ ایک بکٹ کے اندر یا کسی باکس کے اندر انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو اس میں سے وہ تیر نکالتے تھے، جس کو ہم فعال بولتے ہیں. اگر اس کے اوپر یس لکھا آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، نو لکھا آتا تھا تو نہیں کرتے تھے. اور پھر تیر پھینکنے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ یہ فیل یا یہ سوچ لیتے تھے یا ایزیوم کر لیتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے. آج کے دور پہ کچھ بھی ہم کہہ لیں، جس کو ہاروسکوپ کہتے ہیں. ہم صبح اٹھ کے اکثر لوگ نیوز پیپر میں کہیں پر بھی آج کے دن کا حال، یا آج اب کی زندگی میں کیا ہوگا، یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یا کچھ ایسا میتھڈ جس سے آپ اپنے فیوچر کو فورکاسٹ کر سکیں، یا آج سارے دن کی فورکاسٹنگ ہو، یہ سب ازلام میں آتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہمارے فیوچر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا. ابھی نیکسٹ اگلے ایک سیکنڈ یا منٹ میں کیا ہونے والا ہے، آئی ڈونٹ نو، نو باڈی نوز، کسی کو بھی نہیں پتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے ماضی کو جانتا ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے حال کو جانتا ہے. تو ازلام کے اندر کچھ بھی آ جائے، وہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے فیوچر کو فورکاسٹ کریں، چاہے وہ کوئی میتھڈ ہو، چاہے وہ طوطے والا میتھڈ ہو، چاہے وہ چٹھی نکالنے والا ہو، چاہے وہ ایک چک نکالنے والا ہو، چاہے وہ کوئی تیر والا ہو، سب کے سب ازلام کے اندر شامل ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما الحمر والمیسر والانساب والازلام. یہ سب کے سب کام ہیں کس کے؟
رجس من عمل الشیطان، گندے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، اللہ کے ہم ویلیوبل نہیں ہیں کیونکہ وہ شیطان کے کام ہیں۔ ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے ہر بندے کو ورگلاؤں گا، تیرے ہر بندے کو اکساؤں گا، تو جتنے بھی کام اس طرح کے ہوں گے وہ شیطان کی ہوں گی، اور شیطان کبھی بھی انسان کو اللہ کے قریب جانے نہیں دے گا۔ تو مومنین کو کیا چاہیے؟ فَاجْتَنِبُوهُ، ان کو بچ جانا چاہیے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ ان کی فلاح ہو جائے، ان کی کامیابی ہو جائے۔ آیت نمبر 91 حتمی آیت، بہت خوبصورت، واضح، کلیئر، نو ڈاؤٹ۔ انما یرید الشیطان، اصل میں شیطان تو چاہتا یہی ہے، ان یوقیع بینکم العداوہ، کہ تمہارے درمیان دشمنی کو ڈالے، والبغضاء، اور بغض کو ڈالے، فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوئے کے تھرو۔ یعنی شراب اور جوئے کے تھرو انسانی معاشرے میں کچھ اچھائیاں پیدا نہیں ہوتی، یہ تو کلیئر ہو گیا، بلکہ آپس میں مسلمانوں میں یا انسانی معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں عداوت ہی پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو سوچ آتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بندہ بری بری پلاننگز کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو مال غنیمت ملا، اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی بھی ملی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی تھا، شیئرنگ میں تھی وہ، اور ایک جوان اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، یہ والی جو جوان اونٹنی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرما دی۔ اور پھر میں نے کیا کیا، دو اونٹنیاں تھیں میرے پاس، اب ایک جو میری تھی اور دوسری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تھی، تو میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا، یعنی کہ ان کے گھر کے پاس، کہ تم اس کو لک آفٹر کرنا۔ اب میرا یہ کام ہوتا تھا، ان دونوں اونٹنیوں پر گھاس لاد کر لاتا تھا، اس کو بیچتا تھا، بزنس کر رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ان دنوں میں میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کچھ پیسے کما لوں تاکہ میں اپنے ولیمے پر خرچ کر سکوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دو اونٹنیوں کو یوز کرتا تھا، گھاس لاد کے لاتا تھا، پھر اس کو بیچنے جاتا تھا، اس طریقے سے میرا سسٹم چل رہا تھا۔ تو میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک سنار تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو ایک دن حضرت حمزہ جو کہ عبد المطلب کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اسی گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، اور وہاں پر ایک گانا گانے والی رقاصہ بھی تھی، وہ بھی گانا گا رہی تھی، اور اس نے ایک جملہ بولا، اس نے بھڑکایا، اس نے کہا اٹھو حمزہ، اس جوان اونٹنیوں کو پکڑ کر مار دو۔ وہ جملہ سننا ہی تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار پکڑ کے اور ان اونٹنیوں کی طرف بھاگ اٹھے تاکہ ان کو مار سکیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، ان کی اونٹنیوں کی جو کوہان ہوتی ہے، جو پیک ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کو کاٹا اور ان کے پیٹ میں چھرے مارے، وہ تلواریں ماری اور ان کے کلیجے نکال دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سخت گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم تینوں وہاں سے اٹھے اور حضرت حمزہ کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے ناراض ہوئے، اور حضرت حمزہ آنکھ اٹھائی اور کہا کہ تم کون ہو، تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگوں کو حضرت حمزہ نے ڈانٹا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب البخاری میں حدیث ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی معاشرے میں عداوت ڈالتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بھائی بھائی میں پھوٹ ڈالتی ہیں، اس لیے بیسٹ کیا ہے، ان سے بچ جانا ہے۔ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے غافل ہو جاؤ۔
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ اب تم رکو گے نہیں، باز نہیں آؤ گے؟ اس قدر نقصان ہے ان چیزوں کا، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، تمہاری نماز سے روک رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پامالی کی جا رہی ہے، نہ ظاہری کوئی اچھے اثرات ہیں نہ باطنی کچھ اچھے اثرات ہیں، تو کیا تم ان سے باز نہیں آؤ گے؟ ان سے باز آ جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ اگلی جو 92 نمبر آیت ہے وہ اللہ نے ہمیں سلوشن دیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایسا کیا راستہ اپنایا جائے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں جب کسی چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے، توجہ کسی اور طرف لگانی ہوتی ہے، تو ہمارا تاکہ دھیان اس میں نہ جائے۔ جب ہم کسی ہاسپٹل یا کسی کلینک میں ریہیب کے لیے جاتے ہیں، یعنی اس شراب یا نشے کی جو بری اثرات یا ہمارے اندر ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر، تو جب اس کو کسی کلینک لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایسے بندے کے لیے جو کہ ایڈکشن کا شکار تھا، نشے کا یا شراب کا، تو اس کا حل کیا نکالتے ہیں؟ اس کی توجہ کسی اور طرف کر دیتے ہیں، اس سے کچھ اور کام لینا شروع کرتے ہیں، اس کی ڈائٹ میں چینجنگ کرتے ہیں، اس کی ڈیلی روٹینز میں چینجنگ کرتے ہیں، اس کی ہیبٹس میں چینجنگ کرتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی میں چینجنگ کرتے ہیں، تو ہر چیز میں وہ چینج راستہ اپناتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے اپنی جو اس کی ایک لائن چل رہی تھی اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ تو سملرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں ایک سلوشن بتایا ہے۔ 92 آیت سورہ المائدہ میں بتایا ہے کہ ہم خمر اور میسر سے کس طرح سے جنگ کر سکتے ہیں، کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف اور ذکر کی طرف اور نماز کی طرف کیسے ہم آئیں گے۔ تو اس کا بیسک سا حل یہ ہے، وَآتِیُوا اللَّهَ، تو ہمیں اللہ کی اطاعت شروع کر دینی چاہیے، وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، وَاحْذَرُوا، اور ان چیزوں سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو یقیناً ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم نے اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ، اللہ کی احکامات کا راستہ نہ اپنایا اور اپنی منمانی کی، تو جان لو، یہ بات پکی ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کے رسول کے اوپر تو صرف بلاغ المبین، اللہ کا میسج تم تک پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ یہ بندے کیوں نہیں تمہاری بات مانی بندوں نے، بلکہ رسول اور پیغمبر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ اس کو فالو اپ کس نے کرنا ہے؟ تم لوگوں نے۔ اور کون لوگ اس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر پائیں گے؟ کون لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے فائدہ ملے گا؟ وہ مومن ہوں گے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کر لیے ہیں، جناح، ان کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، وہ جو پہلے ان کے دور میں جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں گناہ کر لیا تھا، کھا پی لیا تھا ایسا کھانا جو کہ اب حرام ہوا ہے، لیکن تب جو وہ اسلام نہیں لائے تھے تب اگر ان سے اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ رک گئے ہیں، تو اب اللہ ان کے اوپر سزا نہیں دے گا۔ اب اگر وہ راستہ اپنا چکے ہیں، اذا متقوا، جب انہوں نے آئندہ سے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا وہ اس سے باز آ جائیں گے، اب یہ کام نہیں کریں گے، وآمنوا، اور اللہ اس کے رسول پر پکا ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور ان کے اپنے پریکٹیکل کام بھی ٹھیک کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ اللہ فائدہ دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ظاہر ہے بہترین درجات ہیں، بہترین اللہ کے ہاں ان کا رسپانس ہوگا۔ ثم اتقوا،
وَأَحْسَنُوا، ایسے لوگوں نے پھر پرہیزگاری کی اور اچھے عمل کیے تو کیا ہوگا؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 93، ہم جیسے ہی آیت شروع ہوئی تھی ہم دیکھتے ہیں الذین آمنوا لیس علی الذین سے، یہاں الذین سے اگر ہم پڑھیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرسٹ ایک آ گیا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے۔ آگے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو پھر آ گیا واتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر آ گیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اگر ہم پھر دوبارہ دیکھتے ہیں ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے 3 ٹائمز، ثم اتقوا، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے پرہیزگی، واحسنوا، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ یعنی یہاں 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانا، پرہیزگاری کرنا اور اچھے عمل کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 دفعہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور 4 دفعہ میں لفظ بھی ڈفرنٹ ہیں۔ پہلے 2 دفعہ آمن و عامل الصالحات ہے، تیسری دفعہ میں واتقوا و آمنوا، اور چوتھی دفعہ میں واتقوا و احسنوا ہے۔ یہ جو لفظ کی چینجنگ ہوتی ہے ہمیشہ، اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہوتی ہے۔ دراصل 93 آیت سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے مختلف درجوں کی بات کی ہے۔ ہر انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کے کچھ لیولز ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب اللہ نے کہا آمنوا وعملوا الصالحات، وہ پہلا درجہ تھا، پہلی سیڑھی، جو لوگوں نے پہلی دفعہ ایمان لائے اور نیک عمل کرنا شروع کر دی، ان کی زندگی ایک ڈگر پر آ گئی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ دوسرا درجہ ہے، وہ پہلے سے زیادہ تقوی اختیار کر گئے ہیں، اب وہ پہلے سے زیادہ ایمان میں سٹرونگ ہو گئے ہیں، اب وہ پہلے سے زیادہ اچھے اعمال کرنے لگے ہیں۔ پھر جب تیسری دفعہ اللہ نے کہا ثم اتقوا وآمنوا، اس کا مطلب وہ ان کا جو تقوی کا معیار تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے۔ جو کمی کوتاہی، کمی پیشی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ ٹرولی ایمان لے آئے ہیں، ٹرولی ایمان لے آئے ہیں۔ لاسٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ثم اتقوا واحسنوا، یہاں پر بہت خوبصورت بات اللہ نے کہی، اب تو حد ہو گئی، یعنی اب بہت خوبصورت ان کا تقوی ہو گیا، تقوی کا لیول ہائر درجہ پر ہوگی، اسٹرونگسٹ ڈگری ہے ان کے تقوی کی۔ وَأَحْسَنُوا، اصل میں آمنوا، یہ جو احسن کا ورڈ ہے یہ دراصل عامل الصالحات ہی ہے۔ احسان کرنا مطلب نیکی کرنا، اور عامل الصالحات نیک اعمال کرنا، اس سیم اردو ترجمے میں، لیکن عربی میں اس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے۔ احسان نیک عمل کرنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن احسان جہاں ورڈ یوز ہوتا ہے وہاں مطلب ہے اس نے اس قدر اچھے نیک اعمال کیے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں تھی، ہائیسٹ ڈگری پہ جا کر اس نے اچھے اعمال کیے۔ نہ صرف اس نے اچھے اعمال اچھے کیے، یعنی پریکٹیکل کام اچھا کیا، بلکہ اس کے دل کی جو رغبت، جو رضا، جو اس کا خلوص، اور جو اس کا اندر کی فیلنگ تھی، اس کے دل کے اندر کی فیلنگ، وہ بھی نہایت اچھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو طریقہ کرنے کا تھا وہ بھی احسن، بہت خوبصورت تھا۔ تو وہ لوگ اپنے ایمان کے درجے پر اس قدر ہائی لیول پر چلے گئے، اور جب کوئی بندہ ہائی لیول پہ جا کر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نا، سورہ 16 کی آیت سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میں ایک نیکی کا درجہ کم از کم 10 نیکیاں دوں گا، اور اس سے بڑھا کر 700 اور 700 سے بڑھا کے یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں اور بڑھا دیتا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو نیکیوں میں حد سے زیادہ بڑھ جانے والے، نیکیوں میں خالص ہو کر نیکیاں کرنے والے بندے بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔
اللہ سب سے زیادہ نیکوکار، سب سے زیادہ محسنین ہے۔ اللہ کسی کی نیکی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، پھر اللہ اس کو اسی انداز میں، جس انداز میں اس نے پیوریفیکیشن کے ساتھ، کسی بندے نے اپنے اخلاص کے ساتھ ٹوٹلی کسی کو دکھلائے بغیر، کوئی فرض نہیں سمجھا، کوئی مجبوری نہیں سمجھی، بلکہ خالص اللہ کی محبت کے لیے اگر کسی نے نیکی کا راستہ اختیار کیا اور برائیوں کو چھوڑا اور تقوی اختیار کیا اور اچھے عمل کیے، اللہ بھی اسی طرح اس بندے کی طرف آئیں گے، اس کے ان احسانوں کا، ان نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من المحسنین، اے اللہ ہمیں بھی احسان نیکیاں کرنے والے لوگوں میں سے بنا لے۔ آیت نمبر ہے 94، یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافوہ بالغیب۔ یہاں سبجیکٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن ہے اس میں بھی ایمان کی آزمائش کا، اس کا ایمان کس لیول پر جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت پچھلی آیت سے بھی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اور آنے والی آیت سے بھی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو پچھلی آیت سے اگر اس آیت کو ریلیٹ کیا جائے تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مومن بندے کا امتحان لے رہا ہے فردر، لیکن امتحان کس طریقے سے لے رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم، اللہ تمہیں ضرور امتحان میں ڈالے گا، ضرور تمہاری آزمائش کرے گا، بشین، کچھ چیزوں سے، من الصیدی، کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری شکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرائے گا، تنالوہ ایدیکم، جس سے تمہارے ہاتھ اس میں پھنس جائیں گے، تمہارے ہاتھ یعنی تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کیوں؟ اس لیے لیعلم اللہ من یخافوہ بالغیب، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے اللہ سے غیبی طور پر کون ڈرتا ہے، کون چھپ کر بھی اللہ کے سامنے برائی نہیں کرتا ہے۔ تو دراصل اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ہم پہلے بھی سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور شروع سورہ المائدہ میں بھی ہم نے یہی بات پڑھ چکے ہیں۔ یعنی دراصل یہ جو محرم پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان پابندیوں میں شکار کی پابندی بھی ہے۔ آج جو زمانہ چینج ہو گیا، پہلے دور میں لوگ لمبا لمبا سفر کرتے تھے، راستے میں کسی آدمی کو کوئی شکار نظر آ گیا اپنے لیے تو وہ پکڑ کے شکار کر کے کھا لیتا تھا۔ لیکن جو محرم ہے، جو احرام پہن چکا ہے، جو اللہ کے گھر کی طرف حج یا عمرے کا ارادہ کر کے جا چکا ہے، جو اس سفر میں آ چکا ہے، اس کے لیے شکار کرنا منع ہے۔ ابو قتادہ کی جو حدیث تھی لمبی چوڑی، ہم پہلے سورہ المائدہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سفر پر نکلے تھے تو ہم نے احرام باندھے ہوئے تھے، راستے میں ہمیں ایک جانور نظر آیا اور ہم نے اس کو شکار نہیں کیا، تو پھر ایک صحابی نے اس پر شکار کیا، لیکن دوسروں نے، جس نے شکار پکڑا، جس نے ذبح کیا، جس نے اس کو پکایا، وہ احرام کی حالت میں نہیں تھا، باقی سارے لوگ احرام کی حالت میں تھے، لیکن جتنے بھی احرام کی حالت میں تھے صحابہ اور صحابیات، اس نے اس شکاری کی کسی بھی طور پر ہیلپ نہیں کی، کسی بھی پروسیجر میں، نہ پکڑنے میں، نہ ذبح کرنے میں، نہ پکانے میں۔ ہاں جب پک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن سے صرف انہوں نے کھایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ڈفرینٹ ویز سے، ڈفرینٹ انداز اور طریقوں سے آزمائش کرے گا تمہارا ہی۔ تو جب تم محرم ہو، جب احرام کی حالت میں ہو، تو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا کون ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو تو اللہ سے ڈر گیا ٹھیک، جو نہیں ڈرا، جس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، اس کے بعد کہ اس کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کیا کرنا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نہ کرنا، اللہ ہم سے اچھے اور نیک کام کروا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے قبلوں کو چینج کر دے، جو کہ اب خرافات میں، بہت سی چیزوں میں
پڑھ چکے ہیں. آمین. آیہ 95 ہے یا ایھالذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. وہ جو پہلے ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم حالت احرام میں ہو تو اس کا شکار نہ کیا کرو. ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے جان بوجھ کر شکار کر لیا تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ فجزاء مثل ما قتل، تو اس کی اب سزا یہ ہے کہ وہ بھی ایک جانور ذبح کرے گا. مثل ما قتل من نعمی، جو جانور اس نے مارا ہے ذبح کیا ہے اس کے ایکولنٹ. مثلا اس نے اگر راستے میں جاتے ہوئے بکرے کو پکڑ کر ذبح کیا ہے تو اب ایک اور بکرا وہ خرید کر اس کو وہ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے بانٹ دے گا ایز اے کفارہ کے طور پر. تو اس شخص کا کفارہ یہ ہے کہ جو جانور اس نے شکار کیا ہے سیم اسی طرح کا جانور وہ لے گا اور اس کو ذبح کر کے لوگوں میں بانٹے گا. لیکن اگر اس کو وہاں پر جانور نہیں مل رہا یا سیم ویسا جانور نہیں مل رہا تو کیا کرے گا وہ؟ ابھی ہوگا یہ یحکموا بہ ذوی عدل منکم ہدیم بالغ الکعبۃ اور کفارۃ. یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں کعبتی، یعنی اب کچھ دو عدل والے وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا، کچھ دو سیانے بندے جو انصاف والے ہوں، جس کے بارے میں ان کو لگے کہ وہ اس کو صحیح ڈیسیژن دے سکتے ہیں، تو ان سے فیصلہ کروائے گا کہ بھائی میں نے ایک بکرا جیسا ذبح کر لیا ہے حالت احرام میں، ویسا مجھے بکرا مارکیٹ سے نہیں مل پا رہا، اس سے چھوٹا ہے، یا بکرے کی جگہ پر بھیڑ مل گئی ہے یا کوئی اور جانور مل گیا، تو میں کیا کروں؟ اگر وہاں پر موجود دو انصاف پسند صحیح ڈیسیژن دینے والے لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے سے تم نے بکرے کو ذبح کیا تھا، شکار کیا تھا حالت احرام میں، اب تمہیں کوئی اور جانور مل رہا ہے، یعنی بھیڑ مل رہا ہے، یہ تھوڑا چھوٹا بکرا مل رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ ذبح کر لو. اگر وہ لوگ یہ فیصلہ مل کر کرتے ہیں تو یہ شخص دوسرا آپشن لے لے گا. ادروائز اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی جانور خریدنے کے، یا پھر اس کو کوئی جانور مل نہیں رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک اور آپشن بھی اللہ نے دے دیا، او کفارۃ طعام مساکین. اب وہ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ جو محفل میں بندے تھے جن سے اس نے ڈیسیژن لیا تھا، جو کچھ سیانے اور عدل والے بندے ہیں جنہوں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ والا جانور تم ذبح کر لو، لیکن اگر اس کو جانور نہیں مل رہا تو وہ مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جتنے پیسے کا جانور آنا تھا وہ اتنے پیسوں کا کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور کفارۃ طعام مساکین، کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اتنے پیسوں کا. او عدل ذالک صیامن، اگر اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، جانور بھی نہیں مل رہا اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جانور خرید سکے یا کسی مسکین کو کھانا کھلا سکے، یا کھانا بھی نہیں ہے، تو دوسرا آپشن تھا. تیسرا آپشن کیا ہوگا؟ وہ روزے رکھے گا. او عدل ذالک صیامن، تو وہ روزے رکھے گا. اب یہ روزے کتنے رکھے گا تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کوئی واضح حکم نہیں دیا. ہاں، وہ جو فیصلہ کرنے والے اس نے لوگ ڈیسائیڈ کیے تھے، جو اس کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم روزے رکھ لو، یا پیسے ہیں اور جانور نہیں مل رہا تو مساکین کو کھانا کھلا دو، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کتنے روزے رکھے گا. اللہ کہتا ہے یہ ساری جو کفارے ہیں، یہ پنشمنٹس ہیں اس کے اوپر، یہ میں اس لیے لگاتا ہوں لِيَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ مزہ چکھ سکے، اس کو اپنے کام کی سزا مل جائے. اور تاکہ اس لیے بھی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو آرڈر دیا تھا اس کو کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ حکم بھی اس نے پورا نہیں کیا، تو اس کو پتہ چل سکے وہ اپنی سزا پائے. عفا اللہ عما سلف، اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جو ہو چکا وہ ہو چکا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، لیکن جو جان بوجھ کے دوبارہ وہی غلطی کرے گا، ایک دفعہ تو اللہ نے معافی دے دی کہ اگر کسی شکاری سے کوئی جانور ذبح ہو جاتا ہے تو اس طرح کا جانور لے کے وہ ذبح کرے گا. اگر اس کو کوئی جانور نہیں مل رہا تو وہ کچھ مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور اگر اس کو کھانے کے لیے بھی اس پر پیسے نہیں ہیں تو وہ روزے رکھے گا. یہ اگر فرسٹ ٹائم اس سے بائی مسٹیکن غلطی ہوئی ہے تو یہ کفارہ تب ہے. لیکن اگر
اس نے جان بوجھ کر دوبارہ یہی غلطی دہرائی تو فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ خود اس بندے سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بدلہ لینے میں تو بہت طاقت رکھتا ہے، اللہ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور نعوذ باللہ جب اللہ بدلہ لینا شروع کرے گا تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود اور قیود ہمارے اوپر لاگو کی ہیں، ہمیں چاہیے ان کو اڈاپٹ کریں، ان پر عمل کیا جائے اور ان کو فالو اپ کیا جائے، تاکہ ہمارے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی گناہ نہ رہ جائے، ہمارے اعمال کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ اب کون سے جانور حالت احرام میں مارنے چاہیے اور کون سے نہیں مارنے چاہیے، یعنی کسی بھی جانور کو احرام کی حالت میں شکار کرنا یا مارنا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ جو ہے ام المومنین جو ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی مسز جو ہیں، وائف جو ہیں، وہ یہ بات کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں، وہ 5 کیٹیگریز کے جانور ایسے ہیں جن کو احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 چوہا، نمبر 4 بچھو، اور نمبر 5 کاٹنے والا کتا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ان کو مارنا کیوں جائز ہے؟ اگر یہ اگر چل رہے ہیں، عام جا رہے ہیں تو اڑ رہے ہیں یا آپ کے ارد گرد ہیں تو پھر مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کو مارنے کو، کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو تب ان کو مارنا جائز ہے۔ لاجک ہمیں سمپل بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہماری جان لینا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان کو مارنا جائز ہے۔ آیت نمبر 96 ہے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ۔ اب کون سے جانور حلال ہیں؟ وہ تو ہو گیا کہ یہ جانور حلال ہیں، یعنی ایک تو وہ جو ہمیں کاٹنے کو دوڑیں، اس کے علاوہ کچھ اور جانور بھی ہیں جو محرم کھا سکتا ہے، جن کا شکار کر سکتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت 96 میں فرمایا ہے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ۔ جو سمندر کا جانور ہے نا، وہ حلال ہے۔ سمندر کے جانور مثلاً مچھلی جو ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے، وہ زندہ ہو یا مردہ۔ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو وہ خود بخود زندہ ہو جاتی ہے، خود بخود مر جاتی ہے، پانی کے اندر وہ زندہ رہتی ہے، تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو مینڈک اور مگر مچھی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہاں وہ نہیں کھانی چاہیے۔ مچھلی جو سمندر کا جانور ہے، سمندر کے جانور کا شکار حلال ہے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں خون کرنا حرام قرار دیا ہے، تو چونکہ مچھلی کا خون نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے۔ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو خود بخود تھوڑی دیر بعد وہ مر جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کھانا جائز ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 جانور مردار اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حلال قرار دیے ہیں، جیسے مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، تیلی اور کلیجی، تو اس لیے یہ مردار ہو جاتا ہے۔ مچھلی جب نکلتی ہے پانی سے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ مردہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، تمہارے لیے سمندر کا جانور حلال ہے۔ وَطُعَامُهُ، اس کو کھانا بھی حلال ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ، اس سے فائدہ اٹھانا بھی حلال ہے۔ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور جو چلنے پھرنے والے ہیں، جو اس میں سفر کرتے ہیں، جو قافلے والے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے حرام کیا ہے؟ صید البر، خشکی کا جانور۔ خشکی کے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے۔ ما دمتم حرماً، یہ تمہارے اوپر حرام ہی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہیں اس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی احکامات کو فالو کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کیونکہ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تم نے اس اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔
آیت نمبر 97 ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ اس کے علاوہ اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی حرمت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل احترام چیزیں ہیں؟ جیسے حاجی بھی قابل احترام ہے، محرم جب احرام کے لباس میں آ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا، غلط سوچنا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بہت بری بات ہے۔ اور وہ محرم جب خود محرم ہو جاتا ہے، حاجی جب خود احرام کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے اس کو کچھ جانور ذبح کرنا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی خون نہیں کر سکتا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کعبہ جس کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ بھی اللہ نے حرمت والا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا بنا دی، قابل احترام بنا دیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر محرم جانے والے ہیں، حاجی جانے والے ہیں۔ قیام للناسی، کیونکہ لوگوں نے وہاں قیام کرنا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت کے مہینے، جو 4 حرمت کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ نے جو ہے وہ حرام بنائے، یعنی اس میں غلط کام کرنا، کسی کو قتل کرنا، کوئی بدلہ لینا، کوئی قصاص لینا اللہ کے ہاں وہ بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ والہدیہ، اور وہ قربانی جو کہ ذبح کرنی ہے قربان عید پر، یہ حاجی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وہاں مکہ میں کعبہ میں اس کو ذبح کریں گے، وہ جانور بھی اللہ کے ہاں حرام ہے، یعنی ان کی پابندی کرنا، ان کی عزت کرنا لازمی ہے۔ والقلائد، اور ایسا جانور قلائد کہتے ہیں جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا ہوگا، یعنی ایک سائن، ایک نشانی ہے کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان ہوگا، یہ قربانی والے دن قربان کیا جائے گا۔ تو عرب معاشرے میں یہ عام رواج تھا، جو قربانی کے لیے جانور ہوتا تھا اس کے گلے میں وہ ایک نشانی، ایک پٹا یا کوئی ایسی چیز ڈال دیتے تھے جو کہ باقی سارے جانوروں سے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا۔ تو سال بھر یا جب تک ان کے پاس رہتا تھا وہ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، وہ شہر الحرام اور حرمت کے جو 4 مہینے ہیں ان کو، اور قربانی کے جانور کو، اور وہ جانور جو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، سنبھال کے رکھا جا رہا ہے، ان کی عزت کرنا اللہ نے لازمی قرار دیا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہتا ہے اللہ ایسا اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ زمین اور آسمان کی سب چیزوں سے بڑی اچھی خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو تمہارے سارے حالات کے بارے میں پتہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے ظاہر اور یا چھپ کر یا ظاہری طور پر تم کوئی بھی حدود کی پابندی کرنا نہیں چھوڑو گے، کسی حد کو کراس نہیں کرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بھی باتیں تم سے کہی ہیں وہ ساری اللہ کی حدود ہیں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو فالو کرو۔ آیت 99 ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اب یہاں اللہ کو کہنا نہیں پڑا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ ایسا کرے گا، نہیں، اللہ نے سمپل بات کی، جان لو پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا، یعنی اگر تم اللہ کی ان حدود اور قیود کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بر ذمہ ہے تم سے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فالو کر لو، اور جب تم فالو کرو گے تو وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری غلطیوں، تمہاری خطاؤں پر تم پر رحم کرے گا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو تمہارے تک پہنچا دیں، آگے ان احکامات کی فرما برداری کی ذمہ داری تو صرف تم پر ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو باتیں تم ظاہری طور پر کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بری ذمہ ہو گئے، تم نافرمانی کے کام کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں
اللہ نے کچھ سمپل رولز رکھ دیے ہیں تمہارے لیے کہ یہ والا راستہ، رائٹ والا راستہ پکڑو گے تو سیدھے رائٹ میری طرف آ جاؤ گے، اور رونگ والا راستہ لیفٹ سائڈ کو اختیار کرو گے تو سیدھا جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت 100 آیت سورہ المائدہ کی ہے، اس میں ایک بہت واضح ہمارے لیے رول رکھ دیا ہے، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو میرے ایک میسیج دے دو، سمپل ایک رول ہے، وہ یہ ہے کہ اچھی لا يستوی الخبیث، گندی چیزیں، والطیب، اور اچھی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اچھے کام اور برے کام ایکولنٹ نہیں ہو سکتے، اچھے لوگ اور برے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، غلاظت سے بڑا ڈھیر یا صاف ستھرا جگہ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں وہ گندی چیزیں کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہیں، اور چاہے وہ گندی چیزیں کس قدر زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس آیت کے کئی ایک مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، اگر ایک طرف غلاظت کا ڈھیر بھرا پڑا ہے اور دوسری طرف عطر کی صرف ایک شیشی ہے، ایک بوٹل ہے، اس میں زیادہ ویلیوبل اور اچھی چیز کیا ہے؟ اوبیسلی عطر کی بوتل۔ اور اللہ کے ہاں بھی وہ پیور چیز چاہے وہ تھوڑی کیوں نہیں ہے۔ یا پھر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں گندے پانی کا پورا ایک نالا بہہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایک صاف ستھرے پانی کا صرف ایک گلاس ہے، تو ہم کس چیز کو پریفر کریں گے؟ ظاہری سی بات ہے، صاف ستھرے پانی کا صرف ایک گلاس ہمارے نزدیک وہ ویلیوبل ہوگا، نہ کہ وہ جو گندے پانی کا نہر یا پورا نالا بہہ رہا ہے، ہمارے لیے وہ کسی بھی صورت میں اس کی کوئی عزت یا کوئی اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہمیں صاف ستھرا ایک پانی چاہیے تھا۔ تو وہ زیادہ پانی، بہت زیادہ پانی، لیکن تھا وہ گندا۔ یہی بات اللہ نے کہی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے وہ زیادہ چیز کس قدر گندی کیوں نہ، زیادہ کیوں نہ، وہ گندی چیز کس قدر زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ ویلیوبل نہیں ہے، اور تمہارے لیے بھی وہ اچھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے اچھی چیز وہی ہے، اچھے اعمال وہی ہوں گے، چاہے وہ تھوڑے ہو جائیں۔ اسی طرح سے اگر ہم تیسری اس کی اگزامپل لیں تو وہ یہ ہو سکتی ہے، ایک طرف حرام کی کمائی ہے چاہے وہ تھوڑی ہے، اور دوسری طرف حرام کی کمائی چاہے وہ ڈھیروں ڈھیر ہے، اللہ کے ہاں اس حرام کی کمائی سے اللہ کے ہاں میں صدقہ کریں، خیرات کریں، محتاج اور فقیروں کو دیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر حلال کمائی سے، نیک کمائی سے 100 روپیہ اور 10 روپے بھی کسی کی اللہ کے راستے میں کسی فقیر مسکین کو یا اپنے اوپر بھی لگائے جائیں گے تو اللہ کی نظر میں وہ ویلیوبل چیز ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک صاف بات کر رہے ہیں، بدکار اور نافرمان آدمیوں کا ایک بڑا لشکر اللہ کے نزدیک، جو گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ ہیں، وہی زیادہ اللہ کو محبوب ہیں، چاہے وہ بدکار اور نافرمان لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں ہوں، نہ تو وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی اللہ کے ہاں کسی طور پر وہ ویلیوبل ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں۔ یہ بات جب ہم سورہ البقرہ کا لاسٹ دوسرے پارے کا چل رہا تھا تب بھی ہم نے پڑھی تھی، جالوت اور طالوت کا ایک واقعہ تھا، جس میں طالوت جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر تھا، اور جالوت جو تھا وہ اس کے اپوزٹ عیسائی قوم کا ایک لشکر تھا، جس کے ساتھ طالوت اور اس کی قوم جنگ کرنے جا رہی تھی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ 70,000 تھے، لیکن جنگ کے میدان تک پہنچنے تک سارے راستے میں رہ گئے، صرف 313 بچے۔ اگر 313 کو 70,000 کے ساتھ کیلکولیٹ کیا جائے تو 9,000 میں سے شاید 1 یا 2 بندے نکلتے ہیں، 9,000 میں سے۔ تو اللہ کے ہاں ان 70,000 کی کیا ویلیو، ان میں سے خالص ایمان والے، تقوی والے تو صرف 313 ہی نکلے، اور ان 313 نے ہزاروں کی تعداد کے بڑے لشکر کو ڈیفیٹ کیا، ناکام کیا۔ اور اللہ بھی یہی یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں، تھوڑے اعمال
چاہے وہ تھوڑے اعمال ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے متقی بن کر اچھے اخلاص کے ساتھ پورے خشوع خضوع کے ساتھ وہ کیے جائیں، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہیں، بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن وہ نافرمان ہیں، وہ برائی کے کام ہیں، وہ برائی کا پیسہ ہے، وہ حرام کا پیسہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہی بات اللہ نے پچھلی جتنی بھی آیات ابھی تک تھیں، اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر اچھے اعمال کرو گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، اللہ کو یہ پسند ہے، اور برے اعمال کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، چاہے تم لوگ ہزاروں کروڑوں اور کتنی بھی تعداد میں ہو کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ پسند نہیں ہوں گے۔ اور یہ دونوں لوگ اور دونوں چیزیں کبھی برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت صاف اور واضح بات اللہ نے کی، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں اس کی اپلیکیشن کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی یہ والی زندگی بھی اچھی بنا لیں، اور تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں، تاکہ ہم طیب لوگوں میں جائیں، تاکہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں جائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر شرمندہ نہ ہو، کیونکہ وما علی الرسول الا البلاغ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دے دیا ہے، اب ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، ان احکامات کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان احکامات پر کو آگے، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو آگے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ یہ سارے کام ہم سے ایزی کروا لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔